ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سے درز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے اے انسان تمہیں ہلاک کر دیا ہے، مال و دولت کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اسی ہلاکت میں رہا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ مال کی کثرت نے، مال کی محبت نے، مال کی لالچ نے تمہیں ایسا ہلاک کیا۔ ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ تو اسی طرف مگن رہا، تیرا صبح سے شام، شام سے صبح تک ہر وقت تیری کوشش مال و متال حاصل کرنے میں رہی، تو ہلاکت میں رہا، تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں چلا گیا، تو دفن ہو گیا قبروں میں۔ کائنات کے اندر انسان کو، مومن مسلمان کو بھی اللہ کے احکام سے، اللہ کی یاد سے دور کرنے والی اور انسان کو انسانیت کی پٹڑی سے ہٹانے والی چیز جو ہے نا، وہ مال کی کثرت ہے، مال و متال ہے۔ دنیا کا حرص و ہوس سے یاد رکھیں، مین جو بنیادی چیز ہے نا، اولاد بھی ہے، اولاد اور مال دونوں کو فتنہ کہا گیا ہے، لیکن اولاد کی وجہ سے انسان مال کو حاصل کرتا ہے ہر حالت میں، نہیں اس میں تمیز کرنی کہ وہ کس حالت میں آ رہا ہے۔ ہم دیکھ لیں، کسی بھی اپنے محکمے کی طرف دیکھ لیں، کس قدر کرپشن، کس قدر بے ایمانی، لوٹ مار، ملاوٹ۔ تو اس بنا پر پروردگار فرماتے انسان تجھے مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، یہاں تک کہ تو قبر میں دفن ہو گیا، تجھے پتہ بھی ہے سب کچھ یہیں کا یہی رہ جائے گا۔ اگر ہم اسلام کے ان شاہکاروں کی طرف دیکھیں، اسلام کی تاریخ کی طرف نظر کریں، تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں بھی تھی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، کبھی ہم صحابہ سے اپنا موازنہ کریں، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، پھر ہم کیسے ہیں۔ اپنے آپ کو مومن مسلمان محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں صحابہ بھی مومن مسلمان تھے، ان کے پاس یہی قرآن، یہی کلمہ، یہی انداز، یہی زندگی سرگن، لیکن ان کی زندگی سے جب اپنی زندگی کا موازنہ کریں گے نا، ہماری عقلیں ٹھکانے لگ جائیں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور جن کا مقام انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بلند مقام ہے، جن کا اللہ نے جن کو یہ عزت و مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ اپنی خلافت کے دور میں وقت کے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں۔ دوپہر کے وقت آپ نے اپنی اہلیہ کو حکم دیا کہ کچھ میٹھا کھانے کے لیے بنا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے، جو آتا ہے آپ کی جو نوکری ہے، ڈپٹی ہے، اس سے جو یعنی مال آتا ہے صبح اور شام کھانے کے لیے وہ پورا ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ نہیں بچتا۔ بہرحال آپ خاموش ہو گئے۔ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد آپ کی اہلیہ کچھ میٹھا بنا کے دوپہر کے وقت جو کھانا بنتا تھا اس سے ہٹ کے اور وقت تھا کھانا لائی، تھوڑا سا بنا ہوا تھا میٹھا۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی یہ جو روزانہ صبح شام آتا ہے نا ہمارا کھانے کے لیے، تو اس سے میں تھوڑا تھوڑا کم کرتی رہی، یعنی الگ بچا کے رکھتی رہی۔ کئی دنوں کے بعد یہ اتنا بنا، وہ میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیت المال سے ہمارے لیے آتا ہے اس میں سے اگر اتنا کم کر دیں پھر بھی ہمارا روزانہ گھر کا سسٹم چل سکتا ہے، اگر اتنا کم ہو، کیونکہ صبح شام جو ہم کھانا کھا رہے تھے جو بیت المال سے آ رہا تھا اس سے تو کم کر رہی تھی، محسوس بھی نہیں کرایا تو نے، جتنا وہ تو نے کم کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کم کرنے سے ہمارا گزارا چل سکتا ہے، بیت المال سے اتنا آپ نے پیچھے کم کرا دیا۔ یہ ہے لوگ جینے والے، یاد رکھیں، یہ وہ لوگ کھانے کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ اتنا کھاتے تھے کہ بس صرف زندہ رہ سکے، ٹھیک ہے نا، وہ زندہ رہنے کے لیے کچھ کھاتے تھے، نہ کہ وہ زندہ اس لیے رہ رہے تھے کہ کھا پی لیں۔ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں۔ جب پتہ چلا کہ اتنا کم کرنے سے بھی ہمارا گھر کا گزارا چل سکتا ہے، پھر ہم کیوں اتنا کم نہ کریں گے، انہوں نے بیت المال سے اتنا کم کر دیا۔ آج
آج ہم توجہ کریں کہ ملک کے اندر غربت کتنا ہے، لوگوں کے حالات کیسے ہیں، اور اپنے بڑوں کو، سیاست دانوں کو اور بڑے حکمرانوں کو دیکھیں، ان کا پروٹوکول دیکھیں. یہ ٹوٹل پیسہ ہماری جیب سے نہیں جا رہا کیا؟ وہ بیت المال سے نہیں لیا جا رہا، کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی کثرت نے اے انسان تمہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، حتیٰ کہ تو قبر میں دفن ہو گیا، پھر تیری آنکھ کھلی کہ تو کیا کر کے آیا. تو لہٰذا ہم اپنے ان اسلاف کو، اپنے ان بزرگوں کو، اسلام کے ان شاہکاروں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی. وہ اس حالت میں جیتے تھے. جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا رضی اللہ تعالیٰ وفات کا قریبی وقت آیا نا، تو آپ نے یہ وصیت کی کہ میں نے یہ پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے نا، وقت کے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، وہ شخصیت کے جن کے کردار پر تمام آسمانوں کے تمام فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ شخصیت کے قیامت کے دن جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکار ہوگی، اے ابو بکر تو اس دروازے سے گزر جا، اس دروازے کی سعادت ہوگی کہ تو گزر آئے. جنت جس پہ رشک کرتی ہے وہ شخصیت. آپ نے وصیت کی کہ جب میری وفات ہو جائے نا، یہ جو پرانا پھٹا ٹاکیاں لگی اور عجیب طرح کا پرانا لباس میں نے پہنا ہوا ہے نا، اسی میں کفن دے کے اسی کے ساتھ ہی مجھے دفن کر دینا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بیٹی کے متعلق تھا، انہوں نے کہا کہ بجان وقت کے خلیفہ ہیں آپ، اور بیت المال سے یا کسی بھی انداز سے ہم اچھا خاصا لے لیں گے کفن اور اچھا کفن دیں گے آپ کو. آپ نے فرمایا نہیں، زندہ لوگ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لباس دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے تھوڑا سا اس پہ بھی غور کرنا. جو آج کل ہوتا ہے نا، جب زندہ ہوتے ہیں ماں باپ پوچھتے نہیں بھی کیا حالت ہے، کھانے تک کا نہیں پوچھتے. وفات کے بعد دیگیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں اور اپنے سخی ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی خرچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا نہیں بیٹا، زندہ لوگ جو ہے نا ان کو لباس کی ضرورت ہے. اگر میری وفات کے بعد میں پروردگار کے ہاں حاضر ہوا تو رب تعالی نے مجھے قبول کر لیا، پسند کر لیا، میرا دنیا کا کردار اسے پسند آ گیا، تو پھر یہ لباس کیا چیز ہے؟ پھر تو جنت کے ایسے لباس پہنائے جائیں گے جن کا تصور انسان دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ الفاظ سنیں، فرمایا کہ اگر آپ مجھے اچھا سے اچھا لباس پہنا کے اچھا کفن دے کے دفن کریں اور اللہ کو میرا کردار اچھا نہ لگا تو یہ کفن کیا میری چمڑی بھی ادھوڑ لی جائے گی. تو لہٰذا ہم اس طرف توجہ کریں. یہ ہے صدیق اکبر، امت کے بڑے سے بڑے، امت نہیں پوری انسانیت کے بعد از انبیاء بڑے آدمی. ان کا انداز زندگی یہ ہے. مال کی محبت دے کے ان کے دل میں کتنا ہے. فرمایا نہیں، اسی میں ہی مجھے دفن کر دینا. پروردگار مجھے پسند کر لے گا تو جنت کے اعلیٰ لباس وہ مجھے عطا کرے گا. زندہ لوگ جو مجھے پہنانا ہے نا، وہ زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، ان کو پہنا دینا. اور ہم تھوڑا سا اس طرف توجہ کریں. زندہ ماں باپ اگر ہیں ان کی قدر کریں، نہ کہ ان کی وفات کے بعد پھر دیگیں بھی پک رہی ہیں، پھر مولوی صاحب کو سوٹ بھی دیے جا رہے ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے بعد میں. یہ بعد کی معذرت کے ساتھ سخت الفاظ ہوں گے. یہ ڈرامہ بازی چھوڑے. کوئی کہہ کہ حضرت کیا کہہ دیا، خدا کی قسم یہ حقیقت، یہ ڈرامہ بازی ہے یار. جب زندہ تھے کوئی قدر تھی ان کی؟ آپ کے ارد گرد ادھر لوگوں نے خودکشی کی ہے غربت کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بعد میں دیگیں پکائی جا رہی ہیں. اگرچہ ہم نے بلا کے پوچھا جب زندہ تھے اس وقت تو کچھ نہ تھا، بھوک کی وجہ سے خودکشی کی گئی. یہ دیگیں کہاں سے پک رہی ہیں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ انہی کو کھلایا جا رہا ہے جو فوت ہو گئے کیا؟ نہیں، میری طرح کے ہٹے کٹے آئیں گے، دعا ہوگی مختصر سی، کھا پی کے ماشاءاللہ چلے جائیں گے. کیا یہ اصول ہے اسلام کا؟ کیا خدا کے لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں. اللہ اکبر. تو فرمایا مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں دفن ہو گئے. اس مال و دولت نے انسان کو انسانیت سے گرایا، انسان کو حیوانیت کی طرف لے کے چلا گیا. ہر آدمی کے لیے خطرناک نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں. بہترین ہے وہ انسان کہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس مال کو اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال کیا. سب سے بہترین انسان ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ مال کی وسعت کی دعا کیا کریں کہ پروردگار مال میں وسعت عطا فرما، لیکن اس مال کے استعمال کا طریقہ وہ ایسا ہو جو پروردگار حکم فرما دے. یاد رکھیں مال کمانا غلط نہیں ہے،
مالدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اچھا ہے یہ، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے انسان زیادہ سے زیادہ مالدار ہو۔ آج دین اسلام کی خاص وقت کیوں نہیں پتہ ہے؟ یہ بلکہ شروع سے آ رہا ہے۔ غریب طبقہ ہے جو دین اسلام کی اشاعت کرتا ہے۔ آپ کو مولوی کم ہی نظر آئیں گے، آپ شاید کہیں کہ حضرت اپنا رونا رو رہے ہیں، میری ایسی بات نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ دین کے طالب علم آپ جا کے دیکھیں مدارس میں جتنا بھی علماء بن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا، ٹوٹل غریب گھرانہ ہے۔ ان کی بیک سائڈ جا کے دیکھیں، بالکل ان کے باپ مزدور ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا گھروں کے اندر، یہ حقیقت ہے۔ غریب طبقہ پڑھے گا، عالم بنے گا، پھر وہ آگے مساجد میں آ کے، پھر وہ مجبور ہے بیچارہ، مساجد کا انتظام عوام کے ہاتھوں میں ہے، پھر عوام آگے امام کو امام نہیں غلام بنا کے رکھتی ہے، پھر وہ امام صاحب ممبر رسول پہ بیٹھ کے وہ حق بات بتانے میں ڈرتے ہیں، بھی آگے سے انتظامیہ چھٹی کرا دیں گے، ذریعہ معاش بھی ہمارا یہی نماز پڑھانا ہے، کیا کریں گے آگے؟ اور ہماری بھی یہ غلطی ہے، ہم نے بس اسی پہ پکے ہو گئے، بس ممبر پہ گفتگو کرنی ہے، مسجد میں نماز پڑھانی ہے، وظیفہ لینا ہے، اسی سے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ یہ بھی اکثریت ہم مولویوں کی کم ظرفی ہے، کم عقلی ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ کاش کہ ہماری سوچ کے اندر کوئی وسعت پیدا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ اور آگے سے ماحول بھی عجیب دیا جا رہا ہے، یہاں کا اچھا بہتر ماحول ہے، یہاں اعلیٰ ظرفی رکھتے ہیں لوگ، یہاں کی ہماری اپنی مسجد کی بات کرو، ٹھیک ہے لوگ، وگرنہ اکثر مساجد کے حالات آپ لوگ سن کے حیران ہو جائیں، یار یہ مولوی صاحب کے ساتھ یہ انداز ہے ان لوگوں کا۔ تو لہٰذا آج دین کے حوالے سے دین جو غریب نظر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دیندار لوگ غریب ہیں، ان کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے، ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے۔ تو جو مالدار لوگ ہیں وہ ان پر حاوی ہوتے ہیں، وہ اپنے طبیعت کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں اسی طرح اسلام کو بیان کیا جائے۔ تو مال کی اگر وسعت ہے تو اس مال کو ایسا استعمال کریں کہ جس طرح پروردگار چاہتا ہے، پھر کامیاب ہے۔ جس طرح کہ ہمارے اسلاف مثال دیتے ہیں، کشتی ہے نا، کشتی بغیر پانی کے بیکار ہے، پانی نہ ہو، دریا سمندر خشک پڑے ہوں، کشتی کسی کام کی ہے؟ بالکل بیکار ہے، وہ ایک لکڑی ہے پڑی ہوئی ہے۔ پانی ہے، کشتی پانی کے اوپر چل کے اپنی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یہ مثال دی ہمارے اسلاف نے، فرمایا جس طرح کہ کشتی پانی کے بغیر ناکارہ ہے، اسی طرح انسان دنیا کے اندر دولت کے بغیر بھی عجیب ہی ہے، اس کی وسعت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور انسان کو چاہیے اس کشتی سے سبق حاصل کرے، دنیا کے اوپر سے گزر کے اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ اگر کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر دنیا کی محبت چلے گی، وہ انسان بھی غرق ہو گیا۔ ہم نے دولت حاصل کرنی ہے حلال طریقے سے، بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے، جتنا دولت میں وسعت ہو اچھی بات ہے، اس کے پھر استعمال کا طریقہ بہتر سے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو گاڑیوں میں کروڑہ پتی، عیش و عشرت، میرے قریبی لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہو، بڑی پکڑ ہونی ہے، میری خدا کی عزت کی قسم بڑی پکڑ ہونی ہے۔ ان ربک لبطش ربک شدید، فرمایا کہ تمہارے رب کی پکڑ اتنا سخت ہے کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ یہ جو تمہارے پاس اتنا مال آئی تمہارے اکیلے کا نہیں تھا، جس رب تعالی نے تمہیں اتنا مال دیا اور تمہارے قریبی کو اتنا غریب کیا، وہ اس کے برعکس بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، وہ یہی سارا مال تیرے اس غریب قریبی کو دیتا اور تجھے اس قدر غریب کر دیتا کہ تو غربت کی وجہ سے خودکشی کر کے مر جاتا۔ یہ ممکن تھا، اس نے تیرے ہاتھ میں دیا اور تجھے نیکی کی ایک سعادت کی توفیق دی اور تجھے ایک ماحول مہیا کیا کہ تجھے مال دے رہا ہوں تو اس غریب کی معاونت کر، اس کو ساتھ لے کر چل، تیری آخرت بنے گی، جنت حاصل کر دوں۔ لیکن اس چیز کی طرف توجہ ہی نہ کی، میں اسی میں مگن۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اس بنا پر انسان تجھے تیرے مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبروں میں دفن ہو گیا، تیرا مال یہیں کا یہیں رہ گیا۔ تو لہٰذا ہم اس طرف متوجہ ہوں، دیکھیں کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں۔ کیا مال کی وسعت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر تو نہیں کر گئی؟ کہیں مال کی وجہ سے ہم انسانیت کو بھول تو نہیں بیٹھے؟ کہیں مال کی کثرت کی وجہ سے ہم ارد گرد لوگوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، کوئی فکر ہی نہ ہو، کوئی کس حالت میں اس معاملے میں ہم دور تو نہیں ہیں کہیں؟ لہٰذا اگر اللہ نے مال دی ہے، اللہ کرے اور دے، اس میں
اچھا ہے کہ مال کی وسعت یہ اچھے ہے، انسان کی قدر و قیمت ہے، لیکن اس مال کا استعمال بہتر انداز سے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ قریبی صورت میں آیا، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں انتہائی سخت ہے، شدید محبت پائی جاتی ہے انسان کے دل میں مال کی۔ تو مال کی محبت انسان کے دل میں آگے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسے محبت نہیں کرنی، سرسری طور پہ جینے کے لیے اس کو حاصل کرنا ہے بس۔ باقی محبت کس چیز سے؟ جنت سے کرنی ہے، اخروی زندگی سے محبت کرنی ہے، آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ پروردگار ہم سب کو مخلص انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔